بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدر کا سلطان، قسط نمبر 2، خانہ بدوش۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے چاروں طرف ایک سنسانی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ریت کے وسیع میدان، جھاڑیاں اور دور افق تک پھیلا ہوا خالی پن۔ شاید میں ساری رات بے ہوش پڑا رہا تھا، کیونکہ سورج ابھی ابھی طلوع ہوا تھا۔ سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ ہاتھ لگایا تو خون نہیں تھا، مگر پتھر سے ٹکر کی وجہ سے بڑا سا گومڑ بن چکا تھا۔ حیرت اور پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ اب کدھر جاؤں؟ اب تک تو شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی۔ ماں، باپ، بہنوں اور بھائیوں کی یادیں دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ رات کا وہ خون آلودہ منظر آنکھوں کے سامنے بار بار گھوم رہا تھا۔ آنکھیں بھر آئیں، رو پڑا، مگر اس ویرانے میں میرا رونا کون سننے والا تھا؟ اٹھا اور ایک سمت میں چل پڑا۔ سخت بھوک اور پیاس نے ستایا ہوا تھا۔ کبھی چلتا، کبھی تھک کر بیٹھ جاتا۔ وقت کا اندازہ نہ تھا کہ کتنا گزر چکا۔ اچانک پاؤں میں کانٹا چبھا، درد سے چیخ نکل گئی۔ نیچے بیٹھ گیا۔ پہلی چوٹ لگتی تو ماں یا بہنیں فوراً سہلاتے تھے۔ مجھے تو کانٹا نکالنا بھی نہ آتا تھا۔ اسی لمحے کانوں میں 2 عورتوں کی باتیں سنائی دیں۔ میں زور زور سے رونے لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئیں، ایک جوان لڑکی اور ایک بوڑھی عورت۔ لباس عجیب، رنگین، مگر دھول آلودہ۔ جوان لڑکی کی آنکھیں پھیل گئیں، بولی، ہائے امی رے، اے منڈا تے بڑا سونا لگدا ہے۔ بوڑھی نے ڈانٹا، چپ کر پاگل، دیکھ ویرانے میں یہ بچہ کہاں سے آیا؟ دیکھ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، پہلے وہ نکال پھر بات کریں گے۔ لڑکی نے فوراً مجھے گود میں اٹھایا، بڑی نرمی سے کانٹا نکالا۔ درد سے چیخ نکلی، مگر وہ اپنی میٹھی زبان میں بہلاتی رہی۔ اس نے پانی کی بوتل میرے منہ سے لگائی تو میں گھٹا گھٹ پی گیا۔ بوڑھی بولی، بیچارہ کتنا پیاسا ہے، کب سے بھٹک رہا ہوگا، سر پر چوٹ بھی لگی ہے۔ اس نے کیسے سے بسکٹ نکال کر دیے، میں سارے کھا گیا۔ لڑکی مجھے گود لیے ماں سے بولی، امی رہے، یہ کسی اچھے گھر کا لگتا ہے، خوبصورت چہرے پر معصومیت، کپڑے میرانہ، اس کی آنکھیں تو دیکھو، دل کرتا ہے ان میں ڈوب جاؤں۔ بوڑھی نے سر ہلایا اور کہا، بکواس نہ کر، چل اسے قبیلے لے چلتے ہیں، اگر کوئی ڈھونڈنے والا آئے تو اسے پتہ چل جائے گا۔ لڑکی کا نام مہیدہ تھا۔ وہ مجھ سے ایک لمحے کو بھی جدا نہ ہوئی، سارے راستے مجھے اٹھائے رکھا۔ یہ خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ بانسوں پر ترپال، رنگین ڈبیوں والے کپڑے ڈال کر جھگیاں ڈالے، دھوئیں کی بو اور دور سے آتی میلے کچالے بچوں کی کھیلنے اور لڑنے کی آوازیں۔ مجھے مکھیا کے پاس لے گئے۔ وہ پہلے تو مجھے غور سے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، رے مہیدہ کی ماں، اے منڈا کسی رئیس کا بیٹا لگے ہے، لگتا ہے کسی نے اسے اغوا کیا ہے، اگر کوئی لینے نہ آیا تو ہمارے کافی کام آئے گا۔ وہ مجھے مہیدہ سے لے کر کسی دوسرے خاندان کو دینا چاہتا تھا، مگر مہیدہ ڈٹ گئی، بولی، یہ چھوڑو، مجھے ملا ہے، مر جاؤں گی مگر اسے نہ چھوڑوں گی، اور نہ کسی اور کو دوں گی۔ ماں، باپ اور مکھیا سب اسے ڈانٹتے رہے، مگر وہ نہ مانی۔ مجھے ان اجنبیوں میں ایک نئی محافظ مل گئی تھی۔ پاکستان میں ایسے خانہ بدوش قبیلے بہت ہیں، جنہیں چنگڑ، اوڑ، بنجارہ، ساپیرا، فقیر وغیرہ کہتے ہیں۔ اکثر بھیک مانگتے ہیں، چھوٹی موٹی چوریاں کرتے، کچھ بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور معذوروں سے بھیک منگواتے، کچھ جانور پال کر تماشے دکھاتے، ایک جگہ نہیں ٹکتے، پورے ملک میں گھومتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کی زبانیں اور لہجے پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو زبانوں کے مخلوط ہیں۔ اکثر دریاؤں، نالوں یا ریلوے لائنوں کے قریب ڈیرے ڈالتے ہیں۔ قبیلے کے اکثر خاندانوں کی نگاہیں مجھ پر لالچی تھیں، سوچتے سے بھیک منگوا کر اچھی کمائی ہوگی، مگر مہیدہ کسی صورت نہ مانی۔ یہ اوڑ قبیلہ تھا، بہت چالاک اور تیز ترار۔ ان کے مرد بھنگ اور چرس کا نشہ کرتے ہیں، عورتیں شہر میں گھوم کر بھیک مانگتی ہیں۔ مجھے دوسرا دن تھا کہ کوچ کا اعلان ہوا۔ مجھے کوئی ڈھونڈنے نہ آیا تو مجھے مال غنیمت سمجھ کر ساتھ لے لیا۔ یہ پہلے گدھے گاڑیوں میں سفر کرتے تھے، مگر اب ان کی اپنی گاڑیاں ہیں۔ یہ بھیک مانگتے ہیں،
مگر بادشاہوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ ہر جھونپڑی میں سولر پلیٹیں، اندر LED ڈش، اینٹینا اور موبائل فون موجود ہیں۔ بھی کے لیے بھیانک میک اپ، جھوٹے زخم اور روپ دھارتے ہیں۔ مرد منشیات فروشی سے لے کر چھوٹی موٹی وارداتیں تک کرتے ہیں۔ عورتیں گھر گھر مانگتی، ان کے عورتیں جوانی میں چٹی سفید ہوتی ہیں، مگر پان کھا کھا کر دانت خراب کر لیتی ہیں۔ شادی کے بعد کالے پیلے بچے پیدا کر کے تھیلا بن جاتی ہیں۔ یہ لوگ شادیاں قبیلے میں ہی کرتے ہیں، پوری رسومات اور دھوم دھام سے کرتے ہیں، جو کافی دنوں تک چلتی رہتی ہیں۔ ایک بار ایک چنگڑ قبیلے کی بارات لیموزین کاروں میں لے کر گئے تھے۔ بارات پر ویلیں 5,000 روپے کے نوٹوں کی دی گئی۔ اکثر شہروں میں گھومنے کی وجہ سے پولیس اور ایجنسیوں کے مخبر ہوتے ہیں۔ کچھ جرائم پیشہ گروہوں سے روابط میں ہوتے ہیں اور ان کے بھی کام کرتے ہیں۔ ان کی اکثر عورتیں بھیک مانگتے وقت کرائے کا بچہ اٹھا کر بھیک مانگتی ہیں۔ اگر بچہ قبیلے میں نہ ملے تو یتیم خانے سے روزانہ کرائے پر لے آتی ہیں۔ مہیدہ باہر جاتی تو مجھے ساتھ لے کر جاتی، مگر کبھی بھیک نہ منگواتی، ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتی۔ میری معصومیت دیکھ کر لوگ 5-10 گنا زیادہ بھیک دے دیتے۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی، میں خاموش ارد گرد دیکھتا رہتا۔ بس ایک دن اس نے نام پوچھا تو میں نے بتا دیا، مقدر علی، جو بچپن سے رٹا ہوا تھا۔ باقی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، بس وہ بھیانک رات، خون آلودہ چہرے ہر وقت نگاہوں کے سامنے گھومتے رہتے، جنہیں یاد کر کے سہم جاتا تھا۔ ایک دن مہیدہ بولی، تو بڑا مقدر والا ہے، تجھے دیکھتے ہی محبت ہو جاتی ہے۔ ہمیں جو پیسے ملتے زیادہ وہ چھپا کر رکھ لیتی، ماں کو کم بتاتی تھی۔ باقی دنوں میں ہم پارکوں گلیوں میں گھومتے، وہ کچھ نہ مانگتی تھی، مجھے اچھا کھانا کھلاتی، کہتی دل چاہتا ہے تجھے لے کر یہاں سے بھاگ جاؤں، تو اچھی زندگی گزارے، پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے، تیرے اندر کشش ہے، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ مجھے نہلاتی دھلاتی، صاف ستھرے کپڑے پہناتی۔ قبیلے والے میرے سبب اس سے ناراض تھے۔ باپ نے 2 بار مارا مگر وہ نہ ہاری۔ ایک دن مکھیا نے فیصلہ سنایا، چونکہ بہت سے خاندان مجھے گود لینا چاہتے ہیں، اب بولی لگے گی، جو زیادہ دے گا بچہ اس کا۔ وہ لوگ بہت تیز ترار تھے، ہمارا پیچھا کیا کرتے تھے کہ ہمیں کتنی بھیک ملتی ہے۔ مہیدہ کی تلاشی لی تو چھپے پیسے مل گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ میری وجہ سے زیادہ کمائی ہوتی ہے، مجھے مہیدہ سے الگ کر دیا گیا۔ میں اب اس کی ماں کے پاس تھا۔ مہیدہ کو الگ جھونپڑی میں بند کر دیا گیا۔ جس رات بولی تھی وہ چپکے سے آئی، مجھے اٹھایا اور خاموشی سے نکل گئی۔ قریب ریلوے اسٹیشن تھا، ایک ٹرین جا رہی تھی، اس میں سوار ہو گئی۔ صبح نہ جانے کس شہر پہنچے، سارا دن پارکوں میں گھومتے رہے۔ رات ایک پارک سے نکلے تو چند نوجوان پیچھے پڑ گئے۔ مہیدہ خوبصورت تھی، وہ مجھے اٹھا کر بھاگی، مگر ان نوجوانوں نے ہمیں پکڑ لیا اور ایک ویرانے میں لے گئے۔ ایک نوجوان نے مجھے مہیدہ سے چھین لیا، پھر اس بیچاری کے ساتھ جو ظلم ڈھایا، دل کانپ جاتا ہے۔ جب وہ چلے گئے تو میں روتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اس کا سارا لباس پھٹا ہوا تھا، جیسے اسے کتے پہ موڑتے رہے ہوں۔ وہ ہل بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے بار بار پکارا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ میں اس کی گالوں پر چھوٹے چھوٹے ہاتھ لگاتا، اس کی آنکھیں کھولتا، مگر میری محافظ، میری چاہنے والی دنیا سے چلی گئی۔ ایک دفعہ پھر میں تنہا ہو گیا۔ میں روتا رہا، نہ جانے کب اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گیا۔ صبح لوگوں نے جگایا، وردی والے آئے، مجھے تھانے لے گئے اور مہیدہ کی لاش ایمبولنس میں ڈال کر لے گئے۔ مجھ سے سوال کیے مگر میں خاموش رہا۔ پھر وہ مجھے ایک بڑی عمارت میں لے گئے جہاں بہت سارے مجھ جیسے بچے تھے۔ مجھے ایک عجیب شخص کے حوالے کیا گیا۔ میں چونکہ چھوٹا تھا اس لیے مجھے ایک عورت کو دے دیا گیا۔ وہ عورت مجھے چھوٹے بچوں کے بیرک میں لے گئی۔ وہاں ایک عورت اور ایک مرد مجھے دیکھنے آئے، جن کے چہروں پر عجیب خباثت تھی۔
جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں سے عجیب اشارہ کر رہے تھے، سر ہلانے لگے اور زور سے ہنسنے لگے اور بولے، اچھا شکار ملا ہے۔ آگے مقدر میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والا تھا یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ جاری ہے عباس حمدانی۔